25 باب پہلی آیت، پہلے حوالہ جو تلاوت کیا گیا تھا خروج 23 باب اس کی 20 آیت سے 26 آیت تک ہے، جو پہلا تلاوت کی گئی ہے۔ دوسری تلاوت ہم کریں گے خروج 25 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نظریں لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، آمین۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے کہ خدا کے کلام لے کے جو خوشی سے نظر دے وہ تم لینا، اور 23 باب میں ہم وعدے اور ہدایات دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ ہدایات کر رہے ہیں۔ جب خدا ملک مصر سے اپنے لوگوں کو نکال کر آیا تو خدا ان کے لیے راستہ میں ان کی سہولیات کا انتظام کرتا رہا، خدا ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ لیکن خدا کے کچھ قوانین ہیں، جب انسان ان قوانین کو مانتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو پھر خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں انعام میں ملیں گی۔ لیکن ہم اس مقصد کو بھول گئے ہیں، جو مقصد ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی، پہلے خداوند کی حضوری ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، اور دنیا کی چیزیں دوسرے نمبر پہ آنی چاہیے۔ اور آج ہم دنیا کی پہلی چیزوں کو پہلا درجہ دے رہے ہیں اور خدا کو دوسرے درجے پہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ لیکن خدا نے اس پہلے درجے کے لیے لکھا کہ اپنا بیٹا دے دیا ہے، اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس نے بادشاہی کے لیے یسوع مسیح کو ہمارے درمیان بھیجا، اور آ کر یسوع مسیح نے یہ مرادی کی کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ بادشاہی کے بارے میں، اور آج اگر ہم خدا کی بادشاہی کو قبول نہیں کرتے تو دنیا کی چیزیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی چیزیں ملیں گی، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں خدا دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ خدا کہتا ہے شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرے لوگ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے، میں ان کو آسمان کھول کر مہیا کروں گا۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جو ہے مٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، رہے گا نام سدا ذکر مسیح کا۔ مسیح کا نام ہمیشہ تک قائم رہے گا، اس کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ آج ہم بادشاہی کی طرف رخ نہیں کر رہے، آج ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ بہت سے آج روحانی لوگ بھی وہ دنیا کے لالچ میں ہیں، بڑے بڑے اگر کام کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں لالچ لے کر کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی آج خدا کی محبت کا اظہار نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کا اظہار نہیں ہے کہ خدا اپنی بادشاہی کے لیے ہمیں پہلے جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو تلاش کریں، کیونکہ جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں ہر چیز خدا اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں، ان کے لیے آسمان کھول کر میں ان کو برکت دوں گا یہاں تک ان کے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب آئی تو خدا ان کو حکم دے رہا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم اپنے خدا کیا کرنا ہے، سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے کیا کرنا ہے، خدا کی عبادت کرنا ہے، خدا کے ساتھ اور محبت کا اظہار کرنا ہے، اس کے احکام کو ماننا ہے۔ خدا کہتا ہے جب تم میرے حکم مانو گے میں تجھے بلندیوں پر لے جاؤں گا، قوموں میں سرفراز کروں گا، جب تم میرے حکم مانو گے، جب تم میری بات مانو گے۔ اور خدا جب بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نکال کے لایا تو خدا نے ان کو مان دیا، خدا نے آسمانی خوراک دی، لیکن خدا کے کچھ اصول ہیں، خدا کے کچھ قوانین ہیں، جب انسان ان قوانین کو مانتا ہے، جب انسان ان اصولوں کو مانتا ہے تو پھر خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کو لے رہے ہیں، برکت نہیں لے رہے، ہمیں چاہیے برکت لے، انعام لے، انعام ہمارے لیے باعث برکت بنتا ہے۔ خدا کی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی، خدا کی چیزوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں کہ پہلے تم خدا کی بات سے تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں انعام میں ملیں گی، خدا ہر چیز آپ کو دے گا۔ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے بچوں کو
کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ آپ کو دنیا کی چیزیں دینا چاہتا ہے. دنیا کی چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. اگر ہمیں روٹی نہیں ملے گی تو ہمارے لیے مشکلات ہیں. ہمارے لیے اور دوسری اشیاء نہیں ملے گی تو ہماری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. وہ بھی دنیا کی چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہو. لیکن اگر ہم پہلے خدا کو درجہ دیتے ہیں, خدا کے پاس آتے ہیں, تو وہ خدا ہمارے لیے 22 سے بڑھ کے چیزیں مہیا کر دیتا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا 16 باب میں دیکھیں, جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے تو خدا نے کہا کہ میں نے تم کو اس لیے نکالا کہ میں تم کو برکت دوں, اور جو کچھ میں کہتا ہوں تم نے میرے حکموں کو ماننا ہے. جب خدا موسیٰ کو وہ سینا پر لے کر گیا 40 دن 40 رات وہاں پر رہا, تو خدا نے 10 سے کام دیے. خدا نے کہا کہ جا کر اپنی قوم کو یہ حکم دے دے, اور اس میں ایک بڑا خوبصورت حکم ہے کہ یاد کر کے سبت کا دن یاد کر کے. تجھے یاد ہے, بھولنا نہیں ہے. ہر چیز تو بھول جانا, روٹی بھول جانا, اپنے کام بھول جانا, دنیا کے سارے مصروفیات بھول جانا, لیکن یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. کیا کرنا؟ پاک ماننا. پاک کہتا ہے بڑی عزت, بڑا احترام. ہم چرچ میں گالی نہیں نکالتے, چرچ میں گندے پاؤں سے نہیں آتے کیونکہ پاک جگہ. اور لیکن سبت کا دن کیا کرنا؟ پاک ماننا. ہم مسیحیوں کے لیے اتوار کا دن جو ہے وہ مقدس دن ہے, پاک دن ہے. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے, یہ عبادت کا دن ہے. اور خداوند کہتا ہے 6 دن تو نے کام کرنا ہے, اور 7واں دن خداوند تیرے خدا کا مقدس دن ہے. آگے چل کے اس کی تفصیل دیکھیے خروج 20 باب میں, تو بیان کہ کوئی تیرے گھر میں جو مہمان ہے جو بھی ہے وہ کوئی کام نہ کرے, بلکہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. تم خدا کے سامنے جھک جانا. اور خدا جب بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لایا تو خدا ان کے لیے من دے رہے, آسمانی خوراک دے رہے. اور خدا نے کچھ اصول مقرر کیا کہ جب تم کو خوراک ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 6 دن اس خوراک کو آپ نے کھانا ہے. صبح کے ٹائم جب جانا ہے, جتنے آپ کو ضرورت ہے وہ لے آئیں, اور آپ کو آپ کے کھانے کے لیے. کچھ لوگ زیادہ لے آتے تو کیا ہوتا کہ جتنی ان کی ضرورت ہوتی اتنی ان کو پوری آتی. کچھ کم لے آتے اور جتنے ان کو زیادہ ضرورت ہوتی خدا اس میں بڑھوتی پیدا کر دیتا. لیکن جو دوسرے دن کے لیے آتے وہ کیڑے پڑ جاتے, جل جاتی, خراب ہو جاتی. اس طرح خدا نے جو کہا تھا اگر اس پر نہ عمل کرتے تو ان کے لیے نقصان کا سبب بنتا. اور پھر خدا ان کو کہتا ہے کہ 16 باب میں دیکھیں, اور 6 دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے وہ اسے دگنی جمع کی. یعنی فی کس دوگا. اور جماعت کے سب سرداروں نے موسیٰ کو بتایا, اور اس نے کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداوند کا مقدس ہے. تم جو کچھ تم پکانا ہو پکا لو, ابالنا ہو ابالو, جو بچا رہے اس کے صبح تک محفوظ رکھو. چنانچہ جیسے موسیٰ نے کہا صبح تک رہنے دیا, اور وہ نہ سڑا نہ اس پہ کیڑا پڑا. جو خداوند نے حکم دیا تھا کہ 6ویں دن آپ نے 7ویں دن کا بھی کھانا اپنے گھروں میں لے آنا ہے. جو کھانا آپ 6ویں دن میں لے کر آئیں گے وہ 7ویں دن خراب نہیں ہوگا. پہلے جو دن تھے اگر ڈبل کھانا جمع کرتے تو وہ سڑ جاتا, جل جاتا. لیکن خدا کہتا ہے کہ 6ویں دن آپ نے 7ویں دن کا کھانا لے کر آنا ہے, وہ خراب نہیں ہوگا, کیونکہ 7ویں دن آپ نے باہر نہیں جانا. آگے چل کے دیکھیں, اور موسیٰ نے کہا آج اسے کھاؤ کیونکہ آج خدا ان کا سبت ہے. اس لیے آج تو میدان میں نہیں ملے گا, 6 دن تک تم اسے جمع کرنا, پر 7واں دن سبت ہے اس میں وہ نہیں ملے گا. خدا کہتا ہے ہر روز آپ کو کھانا ملے گا, لیکن 7ویں دن آپ کو باہر نہیں ملے گا. آپ نے 7ویں دن باہر کھانا تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا. آپ نے 7ویں دن اپنی مزدوری باہر تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا, بلکہ 6 دن تو نے کام کرنا ہے. خدا کہتے ہیں کھانا بھی آپ کو 6 دن ملے گا, اور 7ویں دن اگر آپ باہر جائیں گے تو من نہیں ہوگا. کئی لوگ کا کیا خدا جھوٹ بول رہا نہیں, جا کے دیکھ لینے پتہ نہیں خدا نے جی کہتا ہے. اور جب باہر گئے تو لکھا ہے کہ ان کو کچھ نہ ملا, خالی ہاتھ واپس آ گئے. خدا نے کہا 6 دن آپ کو کھانا ملے گا, اور 7ویں دن اگر آپ باہر جائیں گے تو مان آپ کو نہیں ملے. اور جب 7ویں دن لوگ گئے تو لکھا ہے کہ ان کو وہاں پر کچھ بھی نہ ملا, اور وہ واپس آ گئے. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, لیکن جب اس کے حکم توڑتے ہیں. خدا کہتا ہے جب تو میری عبادت کرے گا, ٹھیک ہے, جب تو میری عبادت کرے گا میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں. عبادت کرنے سے برکت ملتی ہے, ہمارے روٹی پر بھی, ہماری چیزوں پر بھی, ہمارے گھروں پر بھی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ عبادت ہے.
وہ عبادت ہے، خدا کے سامنے جھک جانا ہے، خدا کو سجدہ کرنا ہے، خدا کو اپنا خدا ماننا ہے۔ لیکن جب تم میری عبادت کرو گے میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ 6 دن آپ نے کام کر رہے ہیں اور 7ویں دن تیرے خدا کا مقدس دن ہے، خدا کے سامنے جھک جانا ہے، خدا کے سامنے آ جانا ہے۔ اور 23 باب میں ہم نے پڑھا ہے 20ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے دیکھ ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں، تیرا نگہبان ہوگا اور تجھے اس کے آگے ہوشیار رہنا۔ اور آگے چل کے لکھا ہے کہ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے جو میں کہتا ہوں اور سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ دیکھو کتنی بڑی گل ہے، خدا کہتا ہے اگر تو میرے حکم مانے گا، میری بات مانے گا تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن بن جاؤں گا۔ آپ کی جنگ آپ کی نہیں ہوگی، آپ کی بیماری آپ کی نہیں ہوگی، آپ کی مشکلیں نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل آپ کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ میرے بن جائیں گے۔ خدا کہتا ہے جب تو میری بات مانے گا، جب تو میرے حکم مانے گا تو پھر کیا کروں گا، میں تیری دعا کو سنوں گا، میں تیری عبادت کو قبول کروں گا۔ اور خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہو جاؤں گا، میں تیرے سائڈ پہ کھڑا ہوں گا، میں تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا بلکہ تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور تم اگر اپنے خدا کی عبادت کرو گے تو پھر روٹی اور پانی پر تجھے برکت دوں گا۔ برکت کب ملے گی ہمارے روٹی اور پانی پر؟ جب خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ برکت کے بارے میں جانتے ہیں کہ 5 روٹی اور 2 مچھلی جب یسوع کے پاس آئی تو 12,000 لوگ کھانے والے ہیں، 5,000 مرد لکھے ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن 5 روٹی اور 2 مچھلی یسوع نے شکر کر کے تقسیم کیا اور وہ سب لوگوں میں پوری ہے۔ یہ برکت ہے، بیوہ کے اس تیل کے پیالے میں برکت ہے، سارے برتن جو ہیں وہ تیل سے بھر گئے، یہ خدا کی برکت ہے۔ اور آج خدا ہماری چیزوں پہ برکت دینا چاہتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو امیر ترین شخص ہے، بادشاہ ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جماعت کے سامنے خدا کا اقرار کروں گا، جماعت کے سامنے خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جو مجھے آخر لگے کیا ہو یہ ہوا دے نہ چلیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں بات کر لیتے ہیں کہ کام کرنا بھی عبادت ہے، لیکن بائبل مقدس میں مجھے نظر نہیں آیا کہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ کام کرنا کام ہی ہے، لیکن عبادت کرنا عبادت ہے۔ خدا کہتا ہے آپ سے جو دعائیں پڑھوں گی میرے کان آپ کی دعا پر لگے رہیں، میری آنکھیں کھلی نہیں، میں آپ کو دیکھوں گا اور آپ کو برکت دوں گا جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے۔ داؤد اس لیے کہتا ہے زبور 100 میں اگر دیکھیں نا تو لکھا ہے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا۔ خوشی سے خدا کی کیا کرو، عبادت کرو، گاتے اس کے حضور آج۔ یہ نہیں کرو بات لے آئے دلاج سے آدھا ٹائم رات سے ضائع کر دیتا، نہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ جب ہم گھر سے چلتے ہیں نا تو پورا ٹائم ہمیں خدا کو دینا ہے، ہمیں گھر سے چلتے ہوئے جب یہاں پر آنا ہے تو خدا کے جلال پہ ہمیں استعمال ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا خدا کے ٹائم ہم راستے میں کسی اور کام میں گزار دیں، کسی اور کے پاس کھڑے رہیں، باتیں کرتے رہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ جب گھر سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ چرچ میں جب آتے ہیں تو یہ پوری بات آپ کی جو ہے خدا کے حضور گزارانی جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم نے عبادت کے لیے نکلنا ہے، عبادت کے لیے جانا ہے تو پھر مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے خوشی سے خدا ان کی بات کرو اور گاتے ہوئے اس کے حضور ہو۔ داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں میں آکر لگے کہو یہ حوالے۔ عبادت اس کی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بڑی بڑی ہستیاں عبادت کا احترام کرتی ہیں کہ عبادت جب تم عبادت کرو گے میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جب ان کہنے لگے کہو خدا ان کے گھر میں چلے جا کر عبادت کرے، خدا کے سامنے جھک جائے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تم میری عبادت کرو گے پھر میں کیا کروں گا، تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے درمیان سے بیماریاں بھی دور کروں گا۔ اور عبادت میں خدا کیا کہتا ہے کہ تم نے خداوند اپنے خدا کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور خدا کہتا ہے اگر تو دوسرے معبودوں کو مانے تو میں تجھے ہلاک کر ڈالوں گا، اور تو اگر معبودوں کو سجدہ نہ کرے اور نام کی عبادت کرنا اور نام کے کام کرنا بلکہ ان کو الٹا دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالنا۔ خدا کہتا ہے کہ تم نے دنیا کے معبود کو سجدہ نہیں کرنا، تم نے دنیا کے معبودوں کے سامنے نہیں بلکہ خدا کے سامنے جھکنا ہے، خدا کی بات کرنا ہے۔ خدا تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔
جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو خدا یہاں پر بیان کرتا ہے کہ میں تیرے روٹی اور پانی پر ہے برکت دوں گا۔ یہ عبادت کے وسیلہ سے خدا برکت دینا چاہتا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں پھر ہمارے روٹی اور پانی پر ہے برکت آ جاتی ہے، ہمارے گھروں پر، ہماری آمدن پر خدا کی برکت آتی ہے، اور برکت کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس پہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب خدا برکت دیتا ہے تو اپنے خروج 25 بار پڑھا ہے، جب ہم خدا برکت دیتا ہے تو پھر کہتا ہے موسیٰ سے خدا نے کہا کہ جو نظریں لائیں وہ دل کی خوشی سے لائیں۔ جب عبادت ہوتے بعد کے بعد شکر گزاری ہے، جب خدا دیتا ہے تو دو تواریخ کی کتاب میں ہم کو شکر گزاری پیش کرتے نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ آئے خداوند جو کچھ تو نے دیا ہے یہ تیرا ہے، اور تیرے دیے سے میں تجھے واپس کر رہا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ شکر گزاری ہے، لیکن خوشی سے خدا ان کو دینا یہ شکر گزاری ہے۔ جب خدا دیتا ہے، جب خدا سے مانگتے ہیں، عبادت میں جھکتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو پھر ہم شکر گزاریاں لے کر خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، خدا کے سامنے آتے ہیں، اور خدا کے کلام لکھا ہے کہ اپنے دل سے جو خوشی سے دیں وہ خدا ان کے سامنے پیش کرنا، خوشی سے خدا، کیونکہ کلام لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جب ہم دل سے خدا کی ہدیے نذرانے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں، کب پیش کرتے ہیں؟ جب ہم خدا ہمیں برکت دیتا ہے، بلیس کرتا ہے، اور بلیس کب کرتا ہے؟ جب ہم اقام کو مانتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو پھر خدا اپنے وعدوں کا جو ہے ہم پہ ہمیشہ سچا اور قادر ہے، اور وہ اپنے آسمان کے دیچے کھول کر ہم کو برکت دیتا ہے۔ اور جب برکت دیتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم خدا کے سامنے شکر گزاری کی قربانی گزاریں۔ ہم ایوب کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر روز ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایوب کے گھر کے چیز خدا نے باڑ لگائی، باڑ کیوں لگائی؟ لیکن ہر روز وہ شکر گزاری پیش کرتا تھا، ہر روز دعا کرتا تھا، وہ صبح اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے قربانی گزارتا تھا۔ اس طرح ہمیں بھی آج شکر گزاری پیش کرنا ہے۔ اگر آج ہم شکر گزاریاں پیش نہیں کر رہے، اگر آج بھی ہمارے اندر کہیں جیسی صحت پائی جاتی ہے تو ہمارے دل میں جو ہے وہ خدا کے لیے خوشی نہیں ہے۔ ہم خدا کو دے تو رہے ہیں لیکن خوشی سے نہیں ہے، ہم خدا کی عبادت تو کر رہے ہیں، مجبوری سے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اگر مجبوری سے عبادت کر رہے ہیں تو یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر شکر گزاریاں ہدیے نذرانے مجبوری سے دے رہے ہیں تو پھر بھی یہ قبول نہیں ہوں گے۔ کلام میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو قبول کرتا ہے۔ بیوہ 2 دمڑیاں لے کر آئی اور خدا اس کی ہدیے کو قبول کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دل سے لے کر آئی ہے، کیونکہ خدا دل اور گردوں کو جانتا ہے۔ جب ہم دل سے خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں، خدا کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے آج خدا یہی چاہتا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جائے۔ ہم پہلے دنیا کی چیزوں کی نہیں بلکہ خدا کی تلاش کریں، اور جب خدا مل جائے، خدا کی برکات مل جائے، تو ہم خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جو خوشی سے خدا ان کے سامنے اپنی قربانیاں گزارتے ہیں، اپنے ہدیے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، خدا ان کے لیے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے خدا آج ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، ہم خدا ان کے حضور خوشی سے خدا ان کی نعمتوں کا، خدا کی برکات کا جو ہے وہ اظہار کرے، تاکہ خدا ہماری برکات کو جو اس نے ہمارے لیے تجویز کی، ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ہم ان کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اور خدا کے وعدے اور خدا کی ہدایات ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں، جب خدا کے کلام کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو پھر خداوند اپنے وعدوں کے لیے ہمارے لیے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ شکریہ۔